چولہا ڈال کے بیٹھی ہوں اور گلا بہت خراب ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کے پاس سے آئی ہوں. سب سے پہلے تو السلام علیکم. ابھی ڈاکٹر صاحب کے پاس سے آئی ہوں. میں نے کہا پتہ کریں کہ کیا ہوا ہے, کس بات نے میرا گلا بند کر دیا, میری آواز بند ہو گئی تو میرا کیا ہوگا, آپ لوگوں کا کیا ہوگا ہے. تو بس ڈرائی ویدر تھا تو میں نے پہلے 2-3 دن ذرا خاص لفٹ نہیں کرائی. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, جو شاندہ وشاندہ پی لیا. اور پتہ ایک مزے کی بات, مجھے اپنے میرے ابا کے ماموں تھے جو میرے سامنے دادا ہی تھے, ان کی ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے, ایک بہت پرانی بات ہے. اسلام آباد کے بہت بڑے ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر اشفاق حسین. ان کے گھر کے باہر لائنیں لگی ہوتی تھیں ٹوکن لینے کے لیے. لوگ ماروی روڈ کے سامنے جنا سپر ہوتا تھا نا, وہاں ان کا گھر تھا, تو وہاں تک لوگ ٹوکن لے کے بیٹھے ہوتے تھے. وہ ٹائم سے ملتے تھے, بڑے اصولی تھے. بلکہ ایک بات میں نے سنی جو میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتی, لیکن وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے, کہ برقعے میں ایک خاتون بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ تھی ان کی کوئی اور ہیلپ نہیں تھی, شاید ان کے ساتھ کوئی اسسٹنٹ مینیجر ٹائپ تھی. بیٹھی رہی وہ باہر بینچ میں. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے برقعہ اٹھایا تو سنا کہ وہ بی نظیر بھٹو تھی. اور میرے مگر ماموں جو تھے وہ بڑے اصولی تھے, ابا کے ماموں میرے دادا ہی لگتے ہیں. انہوں نے ان کا علاج کیا اور دیکھا, مگر ان کو یہ پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں دیکھتے, لہٰذا وہ آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو کی اصول پسند دیکھے کہ وہ بیٹھی لائن میں لگی, اور ان کے ساتھ جو خاتون تھی ان کی سیکرٹری وغیرہ, انہوں نے کوئی شور نہیں بچایا کہ پروٹوکول, وہ چپ کر کے بیٹھی, کیونکہ یہ ہوتے اصولی لوگ. خدا کی قسم میں بتاؤں, میں تو خیر کچھ بھی نہیں ان کے سامنے, مگر میں اگر کہیں جاؤں اور کہیں لائن میں لگنا پڑے تو میں لگ جاتی ہوں. اور کبھی امریکن ایمبیسی میں ویزا لینا ہو تو کئی دفعہ لوگ پیار سے کہتے ہیں ارے آپ بھی کھڑی ہیں, آپ ہماری لیجنڈ ہیں, آپ فلاں ہیں. تو میں کہتی ہوں نہیں, جو اصول ہے وہ اصول ہے. میں کون ہوتی ہوں, چلو لوگ پیار سے کہہ رہے ہیں, مگر میں اپنے آپ کو بالکل یہ نہیں سمجھتی کہ وہ فلاں میں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوں پہلے مجھے کیوں نہیں ٹریٹ کر لیا. وہ انڈر کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو صاف بتاؤں, انڈر کانفیڈنٹ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو منہ میں چوئنگم ڈال کے رکھتے ہیں, جن کو نروسنس ہوتی ہے اور وہ کسی سے بات کرنے سے پہلے اپنے منہ میں چوئنگم ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ آئی ڈونٹ کیئر والی لک آ جائے. آپ نوٹ کیجیے گا, اوہ کیئرس, ایسے کر کے کسی سے بات کرتے ہوئے منہ چبانا اتنا برا لگتا ہے, اتنی بد تہذیبی ہے. آپ نے موسٹلی پلیئرس کو بھی دیکھا ہوگا, ان کے منہ میں چوئنگم ہوتی ہے, لیکن وہ ایک اور پریشر میں ہوتے ہیں. وہ اس کو میں نہیں کہتی کہ وہ شو آف کرتے, مگر ان کو نروسنس ہوتی ہے. خیر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بات یہ پہنچی کہ جب مجھے چھوٹا موٹا نزلہ ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے یا ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے, تو مجھے اپنے ماما جی کی بات بہت یاد آتی ہے. وہ یہ کہتے تھے, جب میں وہاں تھی کچھ عرصے اسلام آباد میں رہی, تو مجھے بڑا ناک بہ رہا, برا حال, آنکھیں بہ رہی, مجھے وہاں پولن سے الرجی ہونے لگی, میرا بڑا برا نزلہ ہوتا تھا, میری ایک آنکھ سوج جاتی تھی, پتہ نہیں برا حشر کی چیخیں مار مار کے, ٹیشو کے ڈبے بھر, بالٹیاں بھر, پتہ نہیں کیا میں, ڈسٹ بن بھی بھر. تو مجھے ہومیوپیتھک دوائیاں وہ دیتے تھے. وہ ہومیوپیتھ تھے بہت بڑے, ان کو کوئی ستارے تب میں بڑا کچھ ملا رہا ہے, تو گزر گئے بہت سال ہو گئے. تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے کہا اے ماما جی, آئے اللہ میں تنگ آ گئی ہاں, میں نے کچھ نہیں ہوں پیا, تھی وہ دوائی دیتی سی, اور دوائی دیتی سی, کچھ نہیں بنیا. انہوں نے کہا شکر کر, وہ بیماری ہے جنہیں 10 دن بعد چلے جانا ہے, اور نہ ہو جاوے جڑی کدی بھی نہ جاوے. ہائے میں تو ڈر گئی, میں تو ایک دم سمجھ گئی. میں کہا اچھا جی. اور یہ بات اتنی چھوٹی سی ہے, لیکن اس کا اتنا بڑا مطلب ہے. ہمیں تھوڑا سا پیٹ اپسٹ ہو جائے, بخار تھوڑا سا ہو جائے, نزلہ ہو جائے, چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے, ہائے اللہ میں تو چل نہیں سکتی, ہائے اللہ میں تو یہ ہو گیا, ہائے اللہ مجھے یہ ہو رہا ہے, میں یوں, میرے سر میں درد ہے, میں کیا کروں, مجھے میگرین ہے, مجھے آدھے سر کا درد ہے. خدا کی قسم سچ کہہ رہی ہوں, چھوٹی بچے جو ہے نا, نئی جنریشن بڑا پٹنا ڈالتے ہیں وہ. میں نے یہ بات ایسی کہیں دماغ میں گھسا لی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 4-5 دن میں نے لفٹ نہیں کرائی. کچھ آندہ پی لیا, ٹھیک ہے. اسٹیم میں اتنی خاص نہیں, تو کام پہ چلتی رہی. پھر ایک اینٹی الرجی لے لیتی ہوں, بڑی اچھی سی ہے, نان ڈراؤزی. میں کہا ٹھیک ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, کر کیا کبھی ہو ہی جاتا ہے انسان کو. 6-7-8 مہینے میں ہو گیا. ایک دن میں نے بہت زیادہ چوکڑی بھری, لنچ پہ چلی گئی سمینا احمد کے گھر, اور رات کو میرے گھر ڈنر تھا, جو میں نے تصویریں بھی ڈالی ہیں, آپ نے دیکھی. میرے PTV کے میرے پرانے, مطلب میرے بڑے تھے میرے ساتھ, بڑی ان کی ایسوسیشن ہے. پھر ایک کینیڈا سے مہمان آئے ہوئے تھے, تو وہ تو چلے جائیں گے, تو مجھے بھی جلدی سے کھانا کرنا تھا. اینی وے وہ سب کیا. تو ایک دن میں نا میں ایسے تھی جسے پنجابی میں کہتے ہیں پمیری کی طرح, پمیری. خوب باتیں بھی کی, خوب چہکی بھی, پھر اچھلی کودی,
پھر یہ کھائیں وہ کھائیں وہ کھائیں وہ کھائیں. ایک پیروں پہ کھڑی تھی میں. دوپہر کو سہیلیوں کے گھر بھی گئے تو خوب ناچی کودی, ان سے گپے لگائیں, مستی مذاق کیا. وہ کیا ہوا کہ گلے پہ زور پڑ گیا, بکواس اتنی کر لی. مگر مزے کی باتیں کرتی ہوں نا, تو میں نہ کروں مزے کی بات, تو مجھے کون بٹھائے اپنے پاس ہے جی. میری کو اتنی اعلیٰ شکل بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے بٹھا کے دیکھتا ہی رہے. ابھی بھی میری آواز میں ویسے ڈھول کی نہیں بج رہی, پٹی میں ڈھول کی بج رہی. تو میں خیر ابھی ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے تھوڑا چیک اپ کیا. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے, نہ تو کوئی کنجیشن ہے, نہ کوئی چھینکیں ہیں, نہ کوئی مطلب. لیکن کل ساری رات میں صبح 6 بجے تک کھانس کے ڈرائی کاف تھی. جو ڈرائی کھانسی ہے وہ پاگل کری تھی. میری پسلیاں ٹوٹ گئی, گلا میرا چھل گیا. اسٹیم بھی لے رہی ہوں, اب تو یخنی بھی لے رہی ہوں. اور اب تو میں مطلب ابھی تو ڈاکٹر صاحب سے ایک اور دوائی لے کے بھی آئی ہوں, تو اینٹی الرجی بھی کھا رہی ہوں. تو پھر ایک اور کیفلام ہے جو گلا سافٹ کرتی ہے, وہ بھی کھا رہی ہوں. مطلب کچھ چننا سا فرق پڑا تو ہے آج, لیکن نہیں. تو اس میں 2 دن میں نے شوٹنگ بھی کی. ماشاءاللہ آپ کو پتہ مزدور طبقہ, میری امی کہتی تھی اللہ جنت نصیب کرے, تو اسی تو مزدور طبقہ ہی ہو نا, مطلب صبح نکلتے ہیں رات کو گھستے ہیں نا, تو وہ شوٹنگ جو چل رہی ہوتی کیا کریں. تو وہ 2 دن شوٹنگ کی تو آواز نہیں تھی, وہ تو بیچارے گھبرا گئے, ہائے اللہ آپ کیا کریں. تو کر لی انہوں نے, کیونکہ 15 لوگ تھے نا, اور وہ لوکیشن بڑی مہنگی ہوتی ہے, ہم شوٹنگ نہیں چھوڑ سکتے. اللہ خیر کرے کوئی بہت بڑی بات ہو جائے تو مجبوری ہوتی ہے, تو پروڈکشن ہاؤس کہتا ہے کوئی بات نہیں, لیکن ہم پروڈکشن ہاؤس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب جو میں نے شوٹنگ کی ہے اس کی ڈبنگ ہوگی بعد میں, کیونکہ یہ پٹاوٹ ڈھول کسی کو نہیں چاہیے, آپ کو بھی شاید نہیں چاہیے, لیکن مجھے تو چونکہ آپ سے آج بات کرنی تھی تو میں نے تو کر لوں. لہٰذا اب میں آئی ہوں. ہاں اوپر سے کیا ہوا, ایک دن شوٹنگ سے گئی, اپنے کزن کی بیٹی کی شادی تھی, مطلب مہندی تھی. پہلے تو میں نے کہا میں نہیں آ سکتی. اس کے بعد وہاں پہ کوئی ایسا ایشو ہو گیا, میں نے صنم ماروی کو پیار سے بلایا تھا, تو اس کے آنے جانے میں کوئی مسئلہ ہو رہا تھا, تو وہ گھبرا گئے. وہ بیچارے باہر سے آئے ہیں, باجی آئیں آپ. اس نے کہا صنم بڑی پیاری ہے, کیا گاتی ہے. اس نے کہا دی آپ حکم کریں. تو وہ وہاں پہ چلی گئی. اب جب چلے گی تو وہاں سے اٹھا نہ جائے. وہ تو 1:30 بجے آ دیا انہوں نے شوٹنگ کے بعد. بس بالکل پٹاخہ ہی بج گیا نا آواز کا, تباہی ہو گئی تباہی. کیونکہ پھر سوئی بھی دیر میں 1:30 بجے. اوپر سے گھر میں آئی تو فرینڈ آئی ہوئی UK سے, میری پیاری جان کی ٹکڑی روبینہ شبیر, اس کا مجھے انتظار بھی تھا. اب وہ آئی تو اس سے باتیں کیسے کروں, اسے تو میرے رحم ہی آ گیا. اور سہیلیاں جب تک کپڑوں کی باتیں نہ کریں, وہ سہیلیاں ہی کیا. اور اس دن تو وہ ہو گئی چپ. اگلے دن صبح اٹھی تو پھر اس نے کو تحفے طوائف لائے تھے. طوائف کر دیتی ہوں, مطلب تحائف میری عادت ہے, بیروز کی عادت ہے. ہم لوگ مذاق میں ہوئے تو فلانا تحفے طوائف لایا تھا, تو پھر ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے آئے اللہ یہ کیا کہتے ہیں. سین میں بھی کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا ہے مذاق کرتے کرتے تحفے طوائف. خیر وہ تحفے لائی تھی, وہ دکھائے. اس نے میرے کچھ کپڑے چیک کرنے ہوتے, کون سے کپڑے کہاں سے کیوں کیسے. اس نے میرے کپڑے پہننے ہوتے, کیونکہ وہ اور میں ایک سائز ہے, تو میں کہتی ہوں کپڑے نہ بنایا کرو, جو باہر سے آئی ہو تو پھر یہی کپڑے پہنو جو میں نے میرے. اب اس کے ساتھ باتیں کی. اچھا صبح تو پھر بالکل ہی جب تصویر آ رہی تھی آواز نہیں آ رہی تھی, یہ آیا میرا پپیتا, لاؤ شابش. تو اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ فروٹ کھائیں میٹھا میٹھا. تو یہ میرا بچہ جو ہے میرا بشیر, آپ کہتے ہیں نا بشیر ہے آپ کے آس پاس ہوتا ہے, نہیں میرے پاس بہت لوگ آس پاس ہوتے ہیں, لیکن یہ ہر وقت میرے دم کے ساتھ ہے. اور کسی سے ملنے کی آپ کی جو خواہش ہے نا, وہ بھی اللہ پوری کرائی دیں گے, فکر نہ کریں, ٹائم سے ہر چیز اچھی لگتی ہے. اینی وے تو میں پپیتا کھا رہی ہوں جو صحت کے لیے اچھا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پھر کل سے مجھے بریک ملی ہے 2-3 دن کی, اور ڈاکٹر نے کہا چپ رہیں. میں کیسے چپ رہ سکتی ہوں, لیکن اللہ کے سامنے چپ ہو جاؤں گی اب پپیتا کھا کے نا. یہ بڑے مزے کا میٹھا پپیتا, شکر الحمدللہ. اور واہ واہ واہ, وہ دیکھیں ہائے ہائے انگلی مارے جاتی ہوں, ہوتا نہیں مجھے. وہ دیکھیں یا کشتیاں میں کیا کروں سب کے جہاں. اور وہ دیکھے سن سیٹ, اور وہ پیارا بادل, اتنا اچھا منظر لگتا ہے مجھے. میں کیا کروں گی, اللہ کا کروڑ شکر بھی کرو تو کم ہے, کروڑ نہیں اربوں خربوں شکر. اور دیکھیں وہ پرندے اپنے گھر کو جا رہے ہیں, نیچے بچے بھی کھیل رہے ہیں. یہ منوس والا پودا اٹھ کے نہیں دے رہا, اس سے میں بڑی پریشان ہوں. بھائی میں نے تو لایا تھا یہ موگن بیلیا کی, چل پڑے گا. سب کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے دن میں مر کے پھر زندہ ہوگا. پتہ نہیں, مر کے تو کوئی زندہ نہیں ہوتا ویسے, اللہ نے پودا ہی ہو جاتا ہوگا. کوئی پتے پتے بھی نکل آتے ہیں. یہ دیکھنا یہ تو اچھے بھلے ہو گئے میرے پودے. اور پھر انگلی آ گئی میری. اور یہ جو ہے میری مرچیں بھی لگ رہی ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہوگی. تو اس سے بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مجھے
ذلت سے بچائے گا، کیونکہ زہر لگ رہا ہے مجھے، ایسے جھاڑ سا کھڑا ہوا ہے. میرے دل چاہتا ہے کہ وہ ایسی ہوں پیاری سی، وہ یوں کر کے گر رہی ہوں، بیلیں چڑھ رہی ہوں، لٹک رہی ہوں. سن کے نہیں دے رہا یہ، پتہ نہیں کب سنے گا. خیر تو میں کھا رہی ہوں پپیتا. اتنا بڑا دے دیا منہ میں، چھوٹے سائز کا کاٹنا چاہیے. مگر آپ دعا کیجیے گا میری آواز ٹھیک ہو جائے، کیونکہ آواز نہیں تو میں نہیں. کھانا کس لیے لگائی دیا کہ کپڑوں سے میچ ہو رہی ہے. زندگی میں اگر کپڑوں سے کچھ میچ نہ ہو تو زندگی ہی کیا. جوتا میچ، کپڑے میچ، اینک میچ، بس منہ نہیں میچ ہو رہا کسی چیز سے. تو ہوتی آپ سے پھر ملاقات. میں تو بچوں سے بھی بات کر رہی. آج کل میں کہہ رہی ہوں آئی کال یو ٹمورو، آئی کال یو ڈے آفٹر. میسیج پہ بات کر لیتی ہوں. نریمان کہہ رہی اماں آئی مس یو. کہا میں مس یو میرا بچہ مچک کے، اماں قربان، اماں چھت کے قربان. لیکن اماں بول نہیں رہی، پر اماں یہاں باتیں کر رہی ہیں. اچھا جی، خدا حافظ. پھر کروں گی آپ سے بات جب ذرا بہتر ہو جاؤں. دعا کیجیے گا. اچھا سنا میرے لوگوں نے کہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا اس بات کا کہ نظر لگ جاتی ہے. میرے تو خیال میں نظر لگتی ہے خوبصورت لوگوں کو، یا بہت امیر لوگوں کو نظر لگتی ہوگی، ان کا پیسہ ویسا ڈوب جاتا ہوگا. میں نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ مجھے نظر لگ سکتی. میں کون ہوں کہ میری اس قابل شکل ہے. ٹھیک ہے ویسے گزارا تو ہے، لیکن نظر لگنے والی نہیں ہے. سوری. چھوٹے بچوں کو نظر لگتی ہے، پیارے گگو مگو جو ہوتے ہیں ان کو لگ جاتی ہوگی. اچھا چلے، اگر آپ کہہ رہے ہیں مجھے نظر لگی، بلکہ مجھے ایک دوست نے میسیج کیا کہ وہ مرچیں جلاؤ، وہ تو اپنے اوپر ہنسی آ جاتی ہے کہ مجھے کون نظر لگے گی. اس عمر کی امیوں کو نظر لگتی ہے کبھی؟ چیک تو کریں، نظر والی ہے میری شکل. تھینک یو سو مچ. یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا. پیار چاہیے آپ لوگوں کا، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے آپ کا پیار. تو ملتا ہے. تھینک یو، لو یو.